دو تین باتیں ہیں. بڑی مبارک مجلس کے اندر اللہ نے ہم کو آنے کی اور شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. ویسے تو ایسی مبارک مجلس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جاتی ہیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں. ہمارے بچوں نے دعا پڑھی. یہ دعا علماء تو سمجھ گئے کہ انہوں نے دعاؤں کے اندر کیا مانگا. اگر اللہ تعالیٰ اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو دعا پڑھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر اتنا ہی ہمیں نصیب ہو جائے جتنا انہوں نے آخری دعا کے اندر پڑھا تو ہم سب کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب اساتذہ کی ذمہ داری پوری ہو چکی. ابھی کچھ یہاں رہ کر دور کریں گے تو الگ بات ہے، باقی ان کی سب سے بڑی ذمہ داری پوری ہو چکی. اب ذمہ داری آئی ہے ماں باپ کی. اب ان بچوں کو جیسے یہاں پر پڑھایا گیا، سکھایا گیا، ان کے دل دماغ کے اندر قرآن کو اتارا گیا، ویسے ہی حفاظت کے ساتھ اپنے سینوں کے اندر یہ بچے رکھیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری خود ان کی بھی ہے اور ماں باپ کی بھی ہے. اگر اس نعمت کا ثواب اور اس کا بدلہ ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ نے صرف کیا فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو میں ایک تاج پہناؤں گا. جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے وہ رات کے اندھیروں میں جب کھلا چاند ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، بڑا چمکدار ہوتا ہے، اور خاص کر کے کھیتوں کے اندر یہ نظارہ دیکھو تو بڑا عجیب لگے گا. اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت تاج ماں کو بھی پہنائے گا، باپ کو بھی پہنائے گا، اور خلائق کے سامنے اللہ اعلان فرمائے گا. جہاں پر جبرائیل علیہ السلام سے لے کر کے خربہا خرب فرشتے موجود ہیں، آدم سے لے کر کے قیامت تک کی نسلیں موجود، ہمارے نبی موجود ہیں، جنات موجود، جنات کے بڑے بڑے اولیاء موجود. ان تمام کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ اس بچے کا نام لے گا، ماں باپ کا نام لے گا، اور پہچان کروا کر کے ان کے ماں باپ کو یہ تحفہ عطا کرے گا. یہ تو خالی جیسے بچوں کو یہ پگڑی پہنائی اور سند دی، یہ خالی سند ہے ماں باپ کے لیے. سند نعمت کیا اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا. تو کتنی بڑی نعمت ملنے والی ہیں کہ اس کو ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، بالکل باہر. ایک بیہقی کی روایت، اللہ کے حبیب نے فرمایا ماں باپ کے لیے تو یہ سند، ان کے لیے کیا سند؟ نعمت کا تذکرہ نہیں، خالی ایک سند کا. جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر ریان. جنت کی نہروں میں سب سے خوبصورت اور بڑی حسین نہر اگر کوئی ہے تو نہر ریان ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے موتی اللہ نے ایسے ڈالے ہیں جیسے پانی کے اندر ریت چمکتی ہیں. کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. ایک دم صاف شفاف چمکیلا پانی ہو اور ایک دم وائٹ اور پتھریلی زمین ہو، اس میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے چمکتے ہیں. بہت خوبصورت پانی لگتا ہے جب وہ بہتا ہے. اللہ نے اس کے اندر بڑے خوبصورت قیمتی ہیرے، جواہرات، موتی، عقیق اور مرجان ایسے پتھر ڈالے ہیں جس سے نیچے کا تر اور سطح بڑی خوبصورت لگتی ہے. اس نہر کے اوپر ایک شہر بسایا ہے اللہ نے 70,000 محلات والا. 70,000 محل، اور ہر محل کے 40,000 دروازے، ہر محل کے. دنیا میں آپ مجھے ایسا بتاؤ کوئی بڑا سے بڑا مالدار کیوں پوری سٹی کا مالک ہو. بل گیٹس پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی، لیکن وہ کسی بھی ایک شہر کا مالک نہیں ہے، شہر کا مالک نہیں، اور وہ بن بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان حافظ قرآن کو باب ریان اور ریان نہر اور پورا شہر ان کو تحفے میں دینے والا ہے. صرف سند نعمت نہیں، سند. جیسے آپ کی سند کیا بتائی؟ تاج.
آپ کے لیے سند، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کے لیے فارغ کر دیا تھا. اس پہچان کے لیے خالی تاج، باقی کیا ملے گا اللہ بہتر جانتا ہے. ان کو سند کیا، جیسے کہ آپ نے کسی کو 50 روپے دے دیے، 100 روپے دے دیے، ارے یہ تو اتنے خوش قسمت بچے ہیں کہ تو مہمانان رسول ہیں. ہر جگہ شک ہو سکتا ہے خرچ کرنے میں، ہر جگہ شک ہو سکتا ہے، ان پر خرچ کرنے میں کوئی شک نہیں، گارنٹیڈ بات، اتنی پکی سچی بات کہ آپ کا ایک پیسہ بھی شک کے دائرے میں نہیں آئے گا جو ان بچوں کے اوپر کوئی خرچ کرے گا ان کی صرف حوصلہ افزائی کے لیے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے ان بچوں کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو تمغہ دے رہا ہے اور ایک انعام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان زمروں کے اندر شامل فرمائے. تھپیڑے کھاتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے بیچارے یہاں تک پہنچے. مجھے معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ سخت تھا، لیکن پھر بھی میں حافظ صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح ٹائم کو کور کر کے، چھپ کر کے، ڈر کر کے، بچوں کے اوپر توجہ رکھ کر کے ان کی تعلیم تربیت کی فکر کرتے تھے، اپنے گھر بلا کر کے. یہ مدرس کی ذمہ داری جتنی آتی ہیں وہ مدرس پوری کر لیتا ہے، بات کی ذمہ داری ہماری بنتی ہے. اب اگر اتنا بڑا انعام ہے تو بھولنے کی سزا بھی اتنی خطرناک ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کسی نے قرآن کو حفظ کیا اور بھول گیا تو خلائق میں سب سے بدترین سزا میں اس کو دوں گا. خلائق میں سب سے بدترین نچلی درجے کی سزا بھی میں اس کو دوں گا جس نے قرآن کو حفظ کیا اور بھول گیا. اللہ ہمارے بچوں سے نسیان سے ان کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ ذمہ داری ہے، اور میں ہر جگہ ایک بات خاص کہتا ہوں، یہاں پر بھی آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھو ایسے موقعوں کے اوپر ماں باپ کے جذبات خود بخود ابھر جاتے ہیں. پھر ماں باپ کیا نکی کرتے ہیں، میں بھی اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا، اس لیے کہ بہت بڑا انعام سنا. پھر اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی بچے کمزور ہوتے ہیں، وہ چل نہیں پاتے، لیکن پھر بھی ان کو زبردستی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کرتے، بیمار کو اس طرح مدرسے میں ایڈمٹ کر دیتے. اب بیچارہ مدرس بھی شرما شرمی میں نہ نہیں کہہ سکتا. پھر بات کیا آئے گی، اس کے لڑکے کو لیا، اس کو کیوں نہیں لیا. اگر ہم کو ایسا کہا جائے مدرس کی طرف سے کہ وہ یہ بچہ چلے ایسا نہیں ہے، یہ بھول جائے ایسا ہے، تو پھر ہم سمجھ جانے چاہیے اور ہمارے بچے کو پھر حفظ سے دور رکھنا چاہیے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو خود ذمہ دار بنیں گے، بچہ بھی بنے گا، اور خود تم کہیں مدرس کو نہ گھسیٹ لو اپنے ساتھ، اور یہ سب کے سب مل کر کے گنہگار نہ بن جائے. اس کی بھی بہت زیادہ خاص توجہ رکھنی ہے. باقی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے. مغفرت کی گھڑی ہے، مغفرت کی گھڑی. ہمارے نبی نے فرمایا ایسی مجلسوں میں تو فرشتے آتے ہیں، اور جب لوگ آمین کہتے ہیں تو ان کی آمین کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور جب دونوں کی آمین ملتی ہیں تو پھر بڑا عجیب رنگ لاتا ہے یہ آمین کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، سب کی مغفرت کر لیتا ہے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے رب کے فرشتے ہماری اس مجلس کے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق موجود ہیں، اور آپ بھی اپنے کام کو ادھر ادھر کر کے فارغ کر کے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا آنا قبول فرمائے اور یہاں آنے کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے.